اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 12واں پارہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اگر ہم غور کریں تو ہم 1/3 سے کچھ زائد قرآن پاک کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر کوئی بہن یہ بتائیں کہ اب تک انہوں نے اپنے عمل کے لیے کیا اصول لیا، کوئی 2 یا 3 اصول اگر بتا سکیں تو اس سے خوشی ہوگی کہ کچھ کام جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہا ہے، یا صرف ہم سنتے ہیں ثواب کے لیے۔ تو آج ہم سورہ یوسف کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم انشاءاللہ تعالی مکمل دیکھیں گے۔ کل ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل آئے، اور بادشاہ جو تھا مصر کا، یا عزیز جو تھا، اس کے دربار میں پہنچ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صورت کی، ایسا سبب لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے عزیز بن گئے۔ پھر اس کے بعد صورتحال یہ آتی ہے، ہم مختصر اس کو دیکھیں گے، وقت کم ہے ہمارے پاس، کہ فلسطین میں قحط پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں یہ غلہ لینے کے لیے مصر آتے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے، تو حضرت یوسف نے ان کے ساتھ احسان کیا، ان کا جو غلے کے ساتھ ان کی قیمت تھی وہ بھی واپس کر دی، اور ان سے کہا کہ اگلی دفعہ اپنے جو ایک بھائی گھر رہ گیا اس کو بھی لے کے آنا۔ تو اگلی دفعہ اس بھائی کو بھی لے کے آئے، بنیامین کو، اور حضرت یوسف نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے بھائی کو روک لیا اور باقیوں کو جانے دیا۔ ان کے روک لیے جانے پہ بھائیوں نے وہاں مشاورت کی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پختہ عہد لے چکے تھے کہ بھائی کی حفاظت کرو گے، تو انہوں نے مشاورت کی، پھر واپس فلسطین پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت یعقوب نے دوسرے بیٹے سے محرومی کے بعد بھی صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ انہیں حضرت یوسف سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا کرتے تھے، اور بیٹوں کو حکم دیا کہ جا کے انہیں مصر میں تلاش کریں۔ ان کے بھائی تیسری دفعہ مصر پہنچے، اور اس دفعہ حضرت یوسف نے ان کو حقیقت بتا دی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اور پھر اپنی قمیض بھائیوں کے دیگے سے جا کے والد کے چہرے پر ڈالا جائے، ان ڈالنے سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر جب واپس آتے ہیں سب کو لے کے، والدین کو اور بھائیوں کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے سب کو معاف کر دیا، اور اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور پھر اپنے بھائی اور والد اور والدہ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بس مصر منتقل ہو گئے۔ اور جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ انہوں نے تخت پہ بٹھایا، اور باقی لوگوں نے انہیں جو بھی اس وقت کا سجدہ تھا کیا، اور ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ یہ واقعہ سنا کہ دراصل قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ مصر والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا فلسطین میں ان کے بھائیوں نے، وہی کچھ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلبہ دکھائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا، اس دن یہی بات کی تھی کہ میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے برادران سے کہی تھی، کہ آج تم سے کوئی مقصد نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے بہترین پہلو ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں کہ اب ہم ان کو دیکھ سکیں۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد مکی صورت ہے۔ رعد بادلوں کی گرج کو کہا جاتا ہے، بجلی جس سے کڑکتی ہے، تو اس میں چونکہ بجلی کی کڑک کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا۔ اچھا، اب جتنی صورتیں ہم پڑھیں گے، سورہ رعد ہے اور اگلی 3 صورتیں جو ہیں اس کے ساتھ، یہ سب قرآن پاک کی بڑی پیاری اور بہترین صورتیں ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا توحید اور اس کی ربوبیت اور آخرت، یہ ساری چیزیں سمجھائی ہیں، اور انداز جو ہے بہت ہی خوبصورت اور منظر بہت اچھا ہے، لیکن ظاہر ہم اس کم وقت میں تفصیل نہیں بیان کر سکتے۔ تو شروع میں ساری ہی صورتوں کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں شروع ہوتا ہے، کہ کتاب جو اللہ نے نازل کی، اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہر جگہ اختیار کیے گئے ہیں۔ تو سورہ کے آغاز میں کتاب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مظاہر قدرت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور چاند اور سورج جس کا سفر اللہ کے حکم کے مطابق جاری رکھے ہوئے ہیں، زمین پہ پہاڑوں کو کھنٹوں کی مانند گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین پہ طرح طرح کے غلے اور پھل اگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو رات اور دن میں تقسیم کر کے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ جو لوگ حق کو سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور ان کو عقل مند کہا گیا، اولو الالباب کہا گیا، اور جو لوگ آنکھیں بند رکھتے ہیں ان کو بہرے اور گونگے کہا گیا، کہ یہ لوگ کچھ بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو ان نشانیوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ان سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم چیزوں پہ سوچیں تو اس سے ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادل گرجتے ہیں تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں،
اور اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں. پھر پانی کے جھاگ کی مثال دی کہ جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے تو ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کے بہتا ہے اور اس پہ جھاگ آ جاتا ہے. تو جھاگ جو ہے وہ فائدہ مند چیز نہیں، وہ اڑ جاتا ہے، لیکن اصل پانی جو ہے وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، وہ رہ جاتا ہے. تو تفصیل یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کے آئے ہیں وہ بھی اس بارش کی مانند ہے، اور اس میں سے جو لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس کو جذب کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن کی صرف ظاہری شان و شوکت کے جو جھنڈے لہراتے ہیں وہ اس جھاگ کی طرح ہیں جو کہ بیٹھ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو بات کہی ہے کہ جو دلوں کا اطمینان اور سکون ہے وہ صرف اللہ کی یاد سے ہے. اور اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو سکون پاتے ہیں اور نیک. ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو رشتے قائم کیے ہیں دنیا میں ان کو برقرار رکھتے ہیں، ان رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں. یہ چیز ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھی تھی اور یہاں پہ بھی اور آگے بھی یہ چیز آئے گی بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ رشتوں کو برقرار رکھا جائے اور صلہ رحمی کی جائے اور آپس میں تعلقات اچھے رکھے جائیں. اور پھر یہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان لوگوں کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا اور ان کے آباء و اجداد جو صالح ہوں گے اور بیویاں اولاد وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور ہر جانب سے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے. لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ اطمینان قلب سے محروم ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کے رسولوں کو ان کی قومیں جھٹلاتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول ہی بالآخر غالب ہوتے ہیں. اور یہ بھی آتی ہے تفصیل کہ ہر جگہ اللہ نے رسول انسانوں ہی کو بنا کے بھیجا اور ان کے بیوی اور بچے تھے اور یعنی وہ بیوی بچے رکھتے تھے، مادی انسان تھے. اور کفار کا جو مطالبہ تھا کہ بے آپ فرشتے کیوں نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اس کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے کہ انبیاء کرام جتنے تھے وہ انسان ہی آئے تھے. پھر مکے میں اہل کفار کا غلبہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم غالب آنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں بیان فرمایا کہ یہ زمین جو ہے ان پہ سکڑ رہی ہے اور ان کی سیادت و قیادت زوال پذیر ہونے والی ہے. اور فرمایا کہ کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس زمین میں چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ ان کے لیے زمین تنگ ہے اور بالآخر فتح یاب جو ہوں گے وہ اہل ایمان ہوں گے. پھر اگلی سورت سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا. یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور بہت جو زندگی ہے تنگ کی جا رہی تھی ان پہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ فکر نہ کریں، آپ غالب ہوں گے اور یہ ظالم جو ہیں یہ ضرور ہلاک ہوں گے. سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی جانب جب کوئی رسول آیا تو اسی کی زبان بولنے والا انسان تھا اور اس پہ جو وحی نازل کی گئی وہ اسی قوم کی زبان میں نازل ہوئی. بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. انہوں نے اس قوم کو غلامی سے نکالا لیکن اس قوم نے اس عظیم نعمت کا کوئی شکر ادا نہ کیا اور ان کی جو ناشکری ہیں وہ ہم پیچھے شروع سے لے کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دیں لیکن انہوں نے کس طرح سے کٹ حجتیاں کی اور ناشکریاں کی. تو اللہ تعالیٰ اسی تمثیل کے ذیل میں پھر فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اور پھر تاریخ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے علاوہ دیگر قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور طعنہ دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم ہیں تو تمہاری طرح کے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رسالت اور نبوت سے نوازتا ہے. تو انبیاء کی یہ تاریخ جو ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب کوئی نبی آتا ہے اللہ کی طرف سے دعوت آتی ہے تو کچھ لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق اور باطل کی کشمکش جو ہے ہر دور میں انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک طرف اللہ کو ماننے والے اور دوسری طرف منکرین. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مثال دیتا ہے کہ ایک کے اعمال وزنی اور معتبر ہیں اور دوسرے کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جسے طوفانی دن کو شدید آندھی نے اڑا کر گم کر دیا. اور پھر قیامت کا منظر آتا ہے کہ شیطان دنیا میں تو گمراہ کرتا ہے لیکن قیامت والے دن وہ پکار اٹھے گا کہ میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، تم نے اللہ کے وعدوں کو پس پشت ڈالا،
جو کہ سچے تھے، اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، میں تو تمہیں دعوت ہی دیتا تھا، تم اس پہ لبیک کہتے تھے، آج اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی دیکھیں کہ اس دن شیطان بھی الگ ہو جائے گا۔ آج ہم جتنی شیطانی قوتوں کے پیچھے لگ کے اور شیطان کی اکساہٹوں کے پیچھے لگ کے گناہ کرتے ہیں تو اس دن وہ بھی بری ذمہ ہو جائے گا، اور جتنے لوگوں کو لوگ شریک بناتے ہیں، جن سے دعائیں مانگتے ہیں، جن کی امیدوں پہ گناہ کرتے ہیں، جن سے حاجات مانگتے ہیں، وہ سب کے سب بھی بری ذمہ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس شرک کا علم نہیں ہے۔ تو پھر جہاں یہ شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے، وہیں اہل ایمان جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ایک دوسرے کو سلامتی کی مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ جگہ جگہ منظر کشی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی کی ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ مثال دی ہے کہ کلمہ طیبہ اچھے ذات کے درخت کی مانند ہے جو مضبوط جڑوں پہ قائم ہے، جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ سایہ دار بھی ہے اور پھلدار بھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یا جو قوم اپنی زندگی کلمہ طیبہ کے تقاضوں کے مطابق استوار کر لیتی ہے، صرف اللہ کو الہ بناتی ہے اور کسی کے پیچھے نہیں لگتی اور کسی کی پیروی نہیں کرتی اور کسی تہذیب، کسی تمدن، کسی قانون کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے اور جو اللہ نے تہذیب دی ہے اور جو اصول و ضابط اللہ نے دی ہیں زندگی گزارنے کے، انہی کی پابندی کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اس کی زندگی جو ہوگی وہ بہترین ہوگی، وہ قوم بھی پھلے پھولے گی اور وہ اشخاص بھی پھلے پھولیں گے، وہ معاشرہ بھی پھلے پھولے گا اور اس کے پھل بڑے میٹھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ دیکھو اس میں سچائی آئے گی، دیانتداری آئے گی، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا اور اس کے نتیجے میں خوشحالی آئے گی۔ یہ ساری صفات جو ہیں یہ توحید پہ ایمان لانے کے بعد اور آخرت کی فکر کرنے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ذمہ داران کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ان کے فیصلے میرٹ پہ ہوں گے، ان کے اندر کرپشن نہیں ہوگی، ذمہ داریاں جو ہیں وہ امانت سمجھ کے ادا کی جائیں گی۔ یہ سارے نتیجے ہیں کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کے اور کلمہ طیبہ کو ایکسیپٹ کرنے کے بطور طرز زندگی اور بطور دین اسلام۔ دین یہی ہے نا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ دور تک اس کا سایہ بھی جاتا ہے۔ کلمہ خبیثہ کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی دی ہے جو بدذات جڑی بوٹیوں میں سے ہے اور اسے سطح زمین سے اٹھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس میں کوئی قوت اور استحکام نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ طیبہ تو ایک ہے، اور کلمہ خبیثہ جو ہیں، کلمات خبیثات بہت سارے ہیں، اور ان میں تمام دین و دیان جو کہ دین اسلام سے ہٹ کے ہیں، تمام نظریے جو اللہ کے دین سے ہٹ کے ہیں، وہ سب کلمہ خبیثہ کے اندر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نیا نظریہ آتا چلا جاتا ہے اور وہ اکھڑتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو جو استحکام حاصل ہے وہ اور کسی بھی چیز کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اپنی زندگیاں ان کلمات خبیثہ پہ استوار کرتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی بددیانتی کی، کرپشن کی، بے حیائی کی، ان ساری چیزوں کی ماڈل ہوتی ہیں، اور ان سب کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے جو آج کی دنیا بھگت رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، بالخصوص اللہ نے جو زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، باران رحمت جو نازل کرتا ہے، رزق اور میوے اور سمندروں کی تسخیر، ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تم نے جو کچھ مانگا اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تو دنیا میں انسان کے لیے بنایا، لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ پھر دعا ابراہیمی آتی ہے چھٹے رکوع میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بے آب و گیا وادی میں اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے، اور پھر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اس گھر کی طرف آنے کا لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا فرما، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے اور لوگوں کا محبوب بنا دے۔ اور پھر جو دعا انہوں نے کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، تو یہ دعا پوری کہ اس میں اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اس طرح سے یہ صورت بڑی جامع صورت ہے، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی اور حج بھی، یہ ساری چیزیں سکھائیں جن کو ہم مسلمان امت جو ہے جاری رکھے ہوئے ہے۔
تو اس ساری مثالیں دے کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو تنبیہ کی ہے اور ان کی چالیں ان پر الٹ دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اس روز مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہ تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ آج جتنی اذیتیں اور جتنا فساد یہ شیطان کے جو ہواری ہیں ان کے ذریعے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور جتنا قتل و غارت اور جتنی خون ریزی ہو رہی ہے، تو اس سب کے نتیجے میں یہ لوگ بھی قیامت کے دن ان ساری سزاؤں کو بھگتیں گے، اور جتنا اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی یہ سب سزائیں پائیں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کے بعد پڑھی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم نے سورہ ہجر میں تعریف پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، انسان کو جو روابط اللہ نے قائم کی ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بکثرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بکثرت شکر ادا کرنا، اور اللہ کی نعمتوں کا کبھی کبھی بیٹھ کے استحضار کرنا اور سوچنا کہ میں کون کون سی نعمتیں حاصل ہیں۔ انسان کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہیں، اور ان کو بھول جاتا ہے جو نعمتیں موجود ہیں۔ تو یہ سارے اسباق ہیں کہ ان کو ہم یاد کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ اگر ہم ایمان لانے والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جنتوں میں بہترین مقام دے گا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیے ہوا عہد اور کلمہ طیبہ پڑھ کے جو ہم نے قسمیں کھائی ہیں اور جو اللہ سے سمعنا و اطعنا کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔